السلام علیکم، گور شاہی مرحبا دوستو۔ کچھ کہوں یا نہ کہوں، اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، دل میں بات تھی۔ یہی وہ وقت ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش کا دور، چھانٹی کا دور، جھاڑو پھیرنے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آغاز ہے سفر کا۔ اتنا ضرور یاد رکھیے، یہ مخاطب ہوں میں ان سے جو خاص ہوئے ہیں، اس قافلے میں شامل ہیں۔ سید یونس الگوہر کے محبت کرنے والے، دم بھرنے والے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن اب یہ نئے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا بات، وہ تو ہلکی سی پھونک سے بھی بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے ارادت آتی ہے، پھر عقیدت آتی ہے، پھر محبت اور پھر عشق۔ ارادت والا اپنے ارادہ کرتا ہے کہ مجھے فیض مل جائے کچھ، پھر اس کے بعد عقیدت آ جاتی ہے فیض حاصل ہو جانے کے بعد۔ لیکن اس وقت بھی وہ تاک لگا کے رکھتا ہے کہ کوئی بات خلاف شرع یا مزاج کے مطابق نہ ہوئی تو بھاگ جائے گا چھوڑ کے۔ لیکن اور محبت والا کہتا ہے یار غیر شرعی کام بھی ہے تو کیا ہے تو اللہ والے، لہٰذا وہ بھاگے گا نہیں۔ لیکن وہ تب بھاگے گا، محبت والا بھی بھاگ جائے گا تب جب اس کو ذرا سا اپنی یعنی جان پر بنتی ہوئی نظر آئے گی، خوف کے مارے بھاگ جائے گا۔ صرف عشق والا ہوگا جو ڈٹا رہے گا۔ اور یہی بات آپ سرکار کے فرمان میں بھی موجود ہے، دیکھ لیں کہ پہلے مرشد کو آزما لو۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ تو سیدنا گوہر شاہی کا، سید یونس الگوہر کا احسان ہے اس انسانیت کے اوپر کہ آسان کر کے رب کو بانٹنے آئے ہیں نا، اس لیے آسان کر دیا۔ اب ایر غیر نتو خیر جو آ رہا ہے بس نام لیا اور جناب ذکر لو اور آ جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا شقی القلب بھی جہنم میں بھی آئیں گے، منافق بھی آئیں گے۔ لیکن گوہر شاہی کی آستانے میں دائرے میں آ گئے تو سرکار نے فرمایا پتھر کو بھی ہلا دیں گے۔ سید یونس الگوہر کی بارگاہ میں بڑے بڑے کاملین آتے، اور ایک ابو بکر شبلی جیسے آئے، بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور انہوں نے پوچھا، کوئی بات پوچھی انہوں نے کہ بھائی دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ سید یونس الگوہر نے دیوار پہ ہاتھ رکھا، اینٹ باہر آ گئی اور اللہ اللہ گونجنے لگا، اس میں سے آواز آنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدی نے کیا فرمایا؟ سیدی نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی جن کے فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر کی مانند ہو گئے ہیں، کہ ان کے اندر اللہ سرایت نہیں کرتا۔ یہ جہنمیوں کی نشانی بتائی نا۔ تو ان کو ابو بکر شبلی کو کہا یہ اینٹ اللہ پڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمائندہ مہدی کو سرکار گوہر شاہی نے وہ تصرف اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی پتھر دل یہاں آ گیا نا، اس کے دل کو بھی اگر توجہ کریں گے تو اس میں سے بھی اللہ جاری ہو جائے گا۔ تو ہزاروں لوگ تو اس طرح بھی نوازے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ذات آئی ہی نوازنے کے لیے ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے اس بات کا، جب غوث پاک کا وہ واقعہ سامنے پیش کیا۔ سرکار ایسا ہوا کہ غوث پاک کے کرتا مبارک پر چیل نے بیٹ کر دی اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی گردن جب کٹ گئی، لوگ آپ رونا شروع ہو گئے۔ تو لوگوں نے، مریدوں نے، قریبی لوگوں نے کہا حضور اس مردار کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، آنے والے دور میں جو ہستی آنے والی ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنا بھی فرمایا آنے والے دور میں جب لوگ میرے گستاخیاں کریں گے تو ان کے ایمانوں کی گردنیں میں اس طرح کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یار امام مہدی کی شان کیا ہے؟ تو دوستو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہی وہ وقت ہے آغاز سفر کا۔ اب ایک آزمائش کا، جھاڑو کا پھیرنے کا ٹائم جو شروع ہو گیا ہے۔ دیکھ لیں آپ 20 سال تک سانپوں کو دودھ پلاتے رہے نا، کیا پہلے لمحے میں پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی؟ عام آدمی کو اعتراض آ سکتا ہے جس کے دل کی ابھی تار سید یونس الگوہر سے مضبوطی سے جڑی ہوئی نہیں نا، ایک عقیدت محبت کی تار چل رہی ہے، عقیدت کی، ارادت کی بس تار چل رہی ہے۔ وہ کسی وقت بھی جھٹکا کھا کے نکل جائے گا، ارے اس نے یہ دیکھ لیا، اس نے وہ دیکھ لیا، کسی کی سن کے بعد بدگمان ہوا گیا۔ تو دوستو تار کو مضبوط کرنے کا راستہ کیا ہے؟ سیدی نے نہیں فرمایا کہ یار جو چیز تیری راہ میں رکاوٹ تجھے نظر آئے نا، جس شے سے تجھے رب سے زیادہ محبت ہو، گوہر شاہی سے زیادہ محبت ہو، اسی کو پہلے پلیٹ میں سجا کے، ٹرے میں سجا کے پیش کر دے کہ سرکار میں اس سے سبکدوش ہوں، سب مال آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، جو چاہیں کریں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وفائے گوہر کا درس، کیا فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ کے لگنا کہ بھائی مہدی ہیں، شفاعت ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، مرتبہ مل جائے گا، بلکہ فرمایا وہ مہدی نہ بھی ہوں، وہ مسلمان نہ بھی ہوں، کچھ جہنم میں ان کی وجہ سے جانا پڑے، تب بھی میرا سجدہ اس ذات والا کو ہوگا۔ یعنی رب کے لیے فرمایا کہ رب کی طرف بات ہو رہی ہو تب بھی میں کہوں گا کہ اے رب میرا سجدہ اس انسان کے لیے، بھلے کوئی مرتبے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وفائے گوہر کا درس۔ تو کیا تم سب لوگ وفائے یونس الگوہر کر رہے ہو؟ جو یونس الگوہر کا نام لے رہے ہو، کیا وفائے یونس ہے؟ ذرا سی بات سنی اور باتوں میں لوگوں کی آ گئے۔ یاد رکھو شمس تبریز کی جب کھال کھچائی گئی، اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہوا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ تو توجہ ہوا تھا، 3 دفعہ اللہ کا نام لیا، اللہ نے کبھی اپنا نام لینا، تیری زبان میری زبان تو ایک ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ بات ہوئی نا، پھر اس نے کیا کہا تھا کھال کھینچنے کے بعد کہ اب 3 آدمی عاشق ابھی بھی میرے باقی رہ گئے، یا 2 کا کہا، 3 کا ہی کہا تھا، مجھے تیسرے کا یاد نہیں ہے، لیکن 3 کا کہا۔ سرکار نے فرمایا 3، ایک چنے بھوننے والی بڑی عاشق تھی عورت، ایک قصائی تھا بڑا عاشق، تو اس کو یہ کہہ کے چلے قدم فقیر کے کہ چلو ان کا بھی امتحان پورا کر دیتے ہیں، ان کی بھی بات پوری کر دیتے، دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی۔ جب وہاں پہنچے تصرف سے اپنی طرف توجہ کی اور جسم سے بدبو کے بھبوکے اٹھا کے وہاں بھیجے، تو اس نے قصائی نے دور سے ہی بھبکا سن کر یعنی سونگ کر نفرت سے کہا، بابا جی تو کدھر آ گیا، جا یہاں سے، میرا تیرا کچھ کام نہیں ہے۔ کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ اس نے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے پھینک دیا، یہ تھی عشق کی انتہا اس کی، جا بھائی جا۔ پھر وہ کچا گوشت لے کر چنے بھوننے والی اپنی عاشقہ کے پاس چلے گئے، اس نے بھی دوپٹہ منہ پر رکھ لیا، وہ بابا جی معاف کر، جا ادھر، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ کہا مجھے چنے یہ تو بھون دے، اس نے کہا جی جاؤ کہیں اور کرواؤ۔ پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے کہا پہاڑ پر چڑھ کر تو بھی شمس میں بھی شمس، پھر وہ تمازت نیچے آ گئی وہ گوشت بھوننے کے لیے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک ملتان میں جب بھی وہ سال کا لمحہ آتا تو وہ زبان تو رب کی تھی نا، بندے کی زبان تو نہیں تھی، تو وہی لمحہ آتا تو وہ خود بخود تمازت نیچے آتی، اور پھر ملتان میں مشہور تھا تاریخ میں۔ آپ پرانے لوگوں سے اگر پوچھیں نا، 50 60 70 سال پرانا اگر کوئی زندہ ہو، کہ ملتان کی خبریں یہی ہوتی تھی، ہر سال گرمی سے بے شمار لوگ مرتے تھے، اس لمحے میں مرتے تھے خاص طور پر، وہ لوگوں کو راز نہیں پتا تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا لیکن جب سے مہدی کے قدم اس زمین پر پڑے وہ تمام عذاب جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ یہ رحمت لے کر آئے ہیں سرکار اپنی ذات والا کی۔
ان سے جڑنے کا طریقہ واحد کیا ہے؟ سیدی یونس الگوہر کے لیے گمان مضبوط رکھو. جب ایک دفعہ تم نے سرکار نے کیا فرمایا، مرشد کو جب آزما لو اور تب تصدیق ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، تو پھر جان جائے تو جانے دینا، اس کو دامن نہیں چھوڑنا. آج ہمارے جو لوگ بکواس کر رہے ہیں، ہمارے تو ہے ہی نہیں، وہ ہمارے کہلانے والے تھے لیکن وہ ہمارے تھے ہی نہیں. اور ابھی بھی ہماری صفوں میں ایسے جو لوگ موجود ہیں. کسی کی وجہ سے اپنا گمان خراب مت کرنا، یہ تمہارے لیے بچت کا راستہ ہوگا. اور دیکھو، اگر کوئی تمہیں اشارہ ہوتا ہے، خواب میں مراقبے میں اشارہ ہوتا ہے، کوئی ہدایت ملتی ہے، سیدی نظر آتے ہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے سرکار نظر آ رہے ہیں، مرشد ظاہر میں موجود ہیں سیدی یونس الگوہر، خاص طور پر ان کی جو محفل کا ٹائم ہے، ڈیوٹی کا ٹائم، اس میں بھیجو اپنا خواب، مکاشفہ، واردات یا جو تم پر بیتی ہے، ان سے تصدیق کرواؤ کہ بھئی یہ حکم مل رہا ہے یا یہ بات ہم کو مل رہی ہے. تو پھر وہ تصدیق فرمائیں گے تو اس پر یقین کرنا، وہ رہبر موجود ہے. کسی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ تمہیں اور مجھے باطن میں اتنا کمال حاصل نہیں ہے کہ سامنے آنے والا جو شکل اختیار کر کے آ رہا ہے، اس کی کان کی لوڑ کتنی لمبی ہوئی ہے، ناک کتنی ٹیڑھی ہوئی ہے، یا ایک بال کا بھی فرق کر کے وہ آ سکتا ہے. دھوکہ اصل میں نہیں دے سکتا، اصل شکل میں نہیں آ سکتا، امام مہدی کی بھی، نمائندے کی بھی شکل میں نہیں، لیکن ذرا سا فرق کر کے آتا ہے. سامنے والے کا دماغ قابو میں کرتا ہے، اس کو لگتا ہے میرے سامنے سرکار ہے یا سیدی ہیں. بس اتنی سی بات کہوں گا. سرکار آپ کو اور مجھے اپنے قدموں میں جوڑ کر رکھیں. نور شاہی مرحبا. سرکار کے حوالے. اللہ حافظ.